مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 8ویں پارے کا خلاصہ ہے جو شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔ اچھا، یہ جو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا کہ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی الٹا کام، تو ایسا نہیں چلتا۔ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو تو مردے بھی زندہ ہو کے ان کی ایسی ایسی نشانیاں بھی اگر اللہ دکھا دیتا تو پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اصل میں جو بھی ایسے شیاطین لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے دماغ، یا تو شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی سے ایسے لیڈر وغیرہ سردار وغیرہ ہوتے ہیں جو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں، انسان کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تو تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ آخرت میں پھر ان کا وہ ریگریٹ کریں گے یہ ساری چیزوں کو۔ تو جو بتایا گیا کہ خوش قسمت انسان وہ کون ہے نا، جو غفلت میں تھا لیکن پھر اللہ نے اس کو بیدار کیا، اس کو توفیق دی کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے اور قرآن یا کوئی بھی اچھے کام، اور پھر وہ اپنے تک نہیں رکھ رہا، وہ دوسروں تک بھی، تو پھر ایسی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیرالل ایسے لوگ، ایسے سردار، ایسے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹیم لیڈرز کہہ سکتے ہیں، مذہبی رہنما کہہ سکتے ہیں، یا جیسے فرعون اور یہ جو مکہ کے سردار وغیرہ تھے، تو وہ بیسیکلی اور ایسے اسی صورت میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ ایسے ماں باپ کو بھی کرٹیسائز کیا جائے گا قیامت والے دن جب سزا ہوگی، تو اولاد بھی بددعائیں دیں گی کہ ایسے سرداروں کو بھی، ایسے لیڈروں کو بھی، کہ ان کو اللہ دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم پھنسے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا نہیں کہہ دیا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ میں نے کیا انسان کو 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی ہے، کہ ان کے انٹلیکٹ نہیں دیا ہے، اور دونوں رستے نہیں بتا دیں، برا رستہ اور اچھا رستہ کون سا ہے، تو ہمیں خود بھی اپنی انٹلیکٹ بھی یوز کرنی ہے۔ تو یہ ان کے پیچھے صرف اگر لگے رہیں گے تو پھر اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا اور ذلیل مزید کرنے کے لیے پوچھیں گے، ہاں بھائی یہ رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس احکامات، سب ساری چیزیں مانیں گے، فائدہ؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اب اسی میں کیونکہ یہ صورت انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی وغیرہ، یہ سارے جانور، جس میں جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ کون سے مویشی آپ کے اوپر حلال ہیں، کون سے چوپائے وغیرہ، اور اسی طرح کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ انٹر لنکڈ ہے، کہ وہ ظاہری بات انہوں نے کھانا پینا کہاں پہ کرنا ہوتا ہے، وہی جو خوراک ہمیں ملتی ہیں، تو ایسے باغات کا ذکر آپ کو ملے گا، ایسے مویشیوں کا ذکر ملے گا، یعنی کہ بیسیکلی الٹیمیٹلی ہماری فوڈ کا جو پورا، تو اس کو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہم کھائیں اور اس کو انجوائے کریں، شکر کریں، اور اسی میں سے ہم، ظاہری بات ہے کہ جو آئے گی سورۃ کہف میں بھی کہ ایک انسان کو بہت باغات میں سے ایک باغ دیا گیا تھا، تو وہ اکڑ رہا تھا تو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں اسی سے اللہ کا شکر ادا کر کے حلال جانوروں کے پیچھے اور یہ ساری چیزیں جو بھی یہ اسلامک پروٹوکول ہے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ایکسکیوز می۔ اور ہاں، یہ بھی ایک چیز کہتے تھے کفار مکہ کے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، ایک چیز ہوتی ہے اللہ کا اذن
وہ تو ہر کام میں اللہ کا اذن ہی ہوتا ہے. خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ایک ہے اللہ کی رضا، اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ لوگ ایسا کرو. اگر ایسا کہنا ہوتا تو قرآن کیوں اترتا، اتنی آسمانی کتابیں کیوں اترتی، اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کو کیوں بھیجتا، اللہ نے مغفرت کا سارا پروسیس کیوں رکھنا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی غلطی پہ ہو تو معافی مانگ لو. لیکن اللہ کا اذن کو اللہ کی رضا کے ساتھ جب مکس کیا جاتا ہے تو پھر عام پبلک کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اور اسی میں اللہ کے ساتھ شرک کے دوبارہ، شرک کا تو پورے قرآن میں بار بار ذکر کہ شرک سے بچو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کا بھی بہت جگہ پہ ہے، تو میں ایک ہی جگہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کے آگے ہم لوگ اف بھی نہیں کر سکتے. ان کے سامنے ہم لوگ کو احسان ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک کسی نے آپ کے اوپر کوئی بھی معاملہ کیا، آپ اس کو لٹا دیتے، تو احسان تھوڑا سا آپ نے اس کو زیادہ کر کے آپ اس کو لٹا نہیں سکتے. تو حسن سلوک کا آپ کو سب سے بتایا کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ والدہ ہیں، اور اس کے بعد والد ہیں. تو باقی آپ کے دوست احباب آئیں گے. تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے بارے میں ہے، اور والدین کو کیا بتایا ہوا ہے اسی صورت میں کہ بھائی آپ غریب ہو یا آپ کے پاس پیسے نہیں، یہ نہیں کہ ان کو بچوں کو قتل کرتے ہو، آپ مالک ہو، وہ بھوک لگی ہوئی ہے یا جو بھی، آپ زیادہ، اللہ نے ان کا اسباب جو بھی ہے وہ نظام قائم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ بتایا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ جو اگر والدین ایسے فوت ہو گئے ہیں، وہ یتیم رہ گئے ہیں، تو جو بھی ہے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کر دے گا، ان کا کوئی یتیم کی حفاظت ہو جائے گی. تو یتیم کی جو حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں قرآن میں، تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا ہے ان کا. تو اسی طرح جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں یا جو بزنس ٹریڈز میں جو ناپ تول میں کمی پیشی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں وہ بتایا گیا ہے. وعدے پورے کرنے کے لیے نیک نیتی سے قرآن کی پیروی کرنے کا، یہ ساری چیزیں ہمیں کافی احکامات مل جاتے ہیں، پورے قرآن میں ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے. سیدھا راستہ جو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں تلقین کی گئی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی بایوگرافی ہے وہ جگہ جگہ آپ کو ملے گی. اور یہ جو بڑی مشہور آیت ہے 162 سورۃ الانعام کی کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اسی پارہ میں سورۃ اعراف. اور روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پہ ہوگا. مثال کے طور پہ بہت سے اعمال ہیں لیکن وہ اتنے ہلکے ہیں، وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. تو ایسا وزن مطلب یہ ہے کہ کئی انسان اعمال تو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی جو مشہور حدیث ہے، دی کمنٹری آف دی حدیث، جو سب سے پہلے جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے، ان میں سے 3 ایسے افراد ہوں گے جن میں ایک شہید ہوگا دنیا کی نظر میں، ایک قاری ہوگا بڑا قرآن پڑھنے والا، اور ایک اور عالم، اور ایک صدقہ کرنے والا. تو تینوں کو باری باری بلائیں گے اللہ تعالیٰ. دی کمنٹری آف دی حدیث ان کو کہیں گے کہ میں نے، اللہ اپنی نعمتیں بتائیں گے، میں نے آپ کے اوپر یہ کیا یہ کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ پھر وہ کہے گا میں نے شہید ہو گیا. وہ یہ کہے گا کہ میں نے قرأت سیکھی، لوگوں کو علم سکھایا اور یہ کیا. یہ کہے گا کہ میں نے یہ اتنے صدقے خیرات یہ وہ. اللہ کہیں گے جھوٹ کہتے ہو، یہ تم نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. اور وہاں سے شروع ہوں گے، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو ماتھے کے بل سے گھسیٹ کے جہنم میں ٹھوکا جائے. تو یہ نہیں کہ ہم نے کتنے عمل کرنے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو سنبھال کے بھی تو رکھنا ہے. وہ کتنے وزنی اعمال ہیں. اور آدم اور ابلیس کا قصہ بھی تھرو آؤٹ قرآن جگہ جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے ندامت کی، معافی مانگ لی، اور ابلیس نے تکبر کیا.
تو وہ جو اس کو جٹلایا گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب سورۃ اعراف کی آیت نمبر 23 پہ یہ آیت آپ کو مل جائے گی. بڑی مشہور آیت ہے کہ ان دونوں نے جب یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حضرت آدم اور ان کی جو بیوی حوا تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ دعائیں کر کر کے انہوں نے اپنی معافی کا بندوبست کیا. لباس میں تقوی کا اہتمام. ظاہری بات ہے کہ جب شیطان نے پھسلایا، وہ سارا معاملہ کیا وسوسہ ڈال کے، تو سب سے پہلے جو کام ہوا سزا کے طور پہ بیسکلی، تو ایکسپوز ہو گئے ان کے سارے بدن سے جو بھی سطر تھا، لباس وہ سارا اتر گیا. تو پھر درخت کے پتوں سے وہ تو آج کا اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے کپڑے اتارنا اور کم کپڑے پہننا، تو یہ تو اصل میں سزا تھی، یہ فیشن نہیں تھا. تو یہ جو بھی ایسا کاٹ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ اور اس کے اوپر ایک ہوتا ہے لباس التقوی. یہ آپ خود پڑھیے کہ تقوی کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے ایک ایسی آیت ہے، وہ پڑھ کے خوف آتا ہے کہ اب کافر کہیں گے ہمیں بھی جنت، مطلب تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، تب تک جنت میں آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو جب تک ایک اونٹ کو ایک سوئی کے ناکے سے، ان کی سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہاں سے دھاگا بڑے مشکل سے جاتا ہے. اونٹ کہاں سے گزارے وہاں سے؟ تو جیسے وہ نہیں گزر سکتا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی پھر کیسے جاؤ گے. تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کیا دعائیں کریں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے تک کی ہدایت دی. ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. بیسکلی الٹیمیٹلی جو شکر ہے، اگر ہم کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی ایسے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو وہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بس میں اپنے زور سے کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کتنا برا. نہیں، سارا کریڈٹ 100% اپنے اللہ کو دیں اور شکر کریں، اور اللہ کو وہ جو دعا میں نے پہلے بتائی ہے کہ نہیں، یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے کہ خاتمہ بالایمان کرے. اصحاب اعراف کا ذکر ہے، جس نام پہ یہ صورت ہے اعراف. تو ایسا مقام جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایسا اسٹیشن لگا لیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک طرف سے جنت بھی دکھ رہی ہے، ایک جہنم کا بھی عذاب اور جنت کی لگژری، اور ان کے اعمال 50-50 بالکل ایکول تھے. اب وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ رہیں گے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ ادھر ہی بھیج دے جنت میں، یہاں پہ تو بڑا عذاب ہے. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے نا ایک انسان کے لیے. تو گمان کیا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، لیکن وہ ایک اچھا معاملہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ہی بھیج دے، اعراف تک نہ، کیونکہ وہ بھی تو ایک کشمکش کی ہی وہ. تو یہ وہ آپ لوگ پڑھیں گے اصحاب اعراف کے بارے میں. تو کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے، مذمت کی ہے ایسے لوگوں کو جو کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ کھول لیں کوئی بھی کلپس تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی دین ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، دین بڑا مہذب ہے. اور اس کے بعد جو پروٹوکول دکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آداب سکھائے ہیں دعا کے، دو سپلیکیشن کے جو پروٹوکول، تو وہ ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے علیحدہ گڑ گڑا کے اپنے اندر خوف اور یہ ساری چیزیں جمع کر کے جب ہم اللہ کو آہستہ آواز سے بھی پکارتے ہیں نا، پھر میرا رب سن لیتا ہے.
نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے یہاں پہ ملے گا. اچھا کچھ جلدی سے میں گزروں گا کیونکہ ہمیں زیادہ تر پتہ ہے ان قوموں. نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہ تین کم از کم یہیں پہ ہیں. تو ان کی قوموں نے ان کی بات نہیں سنی. نوح علیہ السلام کا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تقریباً وہ دعوت کی اور پھر وہ زیادہ تفصیل آ جائے گی سورۃ نوح میں. لیکن لوگوں نے باتیں نہیں سنی. تقریباً کہتے ہیں کہ صرف 80 افراد تھے, ان میں کوئی بچے بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, عورتیں خواتین, وہ اس کشتی پہ سوار ہوئے. ساری انسانیت تباہ ہو گئی اور اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ایڈم, کیونکہ انسان تو بچا ہی کوئی نہیں تھا بلکہ جو جانور وغیرہ جو بھی تو وہ بھی آن بورڈ تھے. کچھ بھی نہیں بچا تھا اس. تو ایک بہت بڑا فلڈ, بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ بتایا گیا. اسی طرح ہود علیہ السلام وہ ان کو مذاق کرتے تھے ہر وقت. تو لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, ان کی انٹرسٹنگ یہ تھی کہ ان کی قوم نے کہا کہ ایک اونٹنی, تو انہوں نے اونٹنی دعا کی اللہ سے, آ گئی. اب انہوں نے, اتنے بدتمیز لوگ تھے کہ پتہ ہے کہ وہ اونٹنی, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے, تو یہ اور وہ, تو ذبح کر دیا, اس کے پاؤں کاٹ دیے. اور پھر جو ان پہ عذاب آیا, میں نے بتایا نا کہ جب اللہ کی نشانیاں, اوپن نشانیاں آپ نے مانگ کے پھر اس کی اللہ پر ایمان نہ آئے تو پھر اس قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. لوط علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ آج آپ LGBT کو دیکھ لو کیسے پھل پھول رہا ہے. تو اس زمانے میں بھی جنس پرستی, ہم جنس پرستی کہہ سکتے ہیں نا اس کو, شرم بھی آتی ہے یہ, لیکن قرآن نے بتایا ہوا تو کیا کریں. تو سیم جینڈر سیم سے وہ, تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستی کو کیسے تباہ کیا وہ آپ لوگ جب دیکھیں گے تو پھر آپ خود پڑھیں کتنے ہیبت ناک وہ واقعات ہیں.